بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت نہ تو مکمل مٹاتی ہے اور نہ ہی مکمل فنا کرتی ہے، بلکہ وہ تو صرف روح کے تعلق کو بدن سے منقطع کر دیتی ہے اور ان دونوں کے درمیان فصل و جدائی کی خلیج کھو دیتی ہے۔ بس حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال بن سعد فرماتے ہیں، تمہیں ہمیشہ کے لیے فناہ کے گھاٹ اتار دینے کے لیے نہیں تخلیق کیا گیا، بلکہ تمہیں ہمیشہ عبد العباد تک باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، موت سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہو۔ حضرت ابن قاسم نے فرمایا، جان 4 مرحلوں سے گزرتی ہے اور ہر مرحلہ گزشتہ مرحلے سے بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ شکم مادر نہایت تنگی و قبض کی جگہ، جہاں ظلمت و غم اور شہری طریقوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا مرحلہ دنیا، جہاں اس کی پرورش و پرداخت ہوئی، الفت و محبت قائم ہوئی اور جہاں اس نے اچھائی و برائی کے کام سر انجام دیے۔ تیسرا مرحلہ برزخی زندگی، جو کہ دنیا سے کہیں زیادہ وسیع و عظیم ہوتی ہے اور اس دنیا کی نسبت اس برزخی دنیا سے ایسی ہی ہے جیسے شکم مادر۔ چوتھا مرحلہ ہمیشگی کا گھر، اب وہ جنت ہو یا جہنم، ان گھروں کے مقابلے میں ان کی شان و شوکت اور آن بان کچھ اور ہی ہے۔ مومن کی مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے بچہ رحم مادر میں، کہ جب وہ ماں کے شکم سے نکلتا ہے تو رونے لگتا ہے، پھر جب روشنی سے واسطہ پڑتا ہے اور کھانے پینے لگتا ہے تو اب پھر دوبارہ پلٹ کر اس جگہ شکم مادر میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن موت سے ڈرتا رہتا ہے، پھر جب وہ اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، بالکل ایسے ہی جیسے بچہ دوبارہ اپنی ماں کے رحم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بنی آدم کے اس دنیا سے کوچ کرنے کی کیفیت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے 13 و تار شکم سے نکل کر فضائے دنیا میں آتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، روئے زمین پر موجود انسانوں میں جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہوتی ہے۔ وہ انسان پھر تمہاری طرف پلٹ کر جانا چاہتا ہے، حالانکہ وہاں اسے دنیا و مافیا کی ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ با وقت موت بندہ مومن پر نوازشیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بندہ مومن کے اس دنیا سے چل چلاؤ، یعنی موت کا جب وقت آ جاتا ہے اور وہ سفر آخرت پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آسمان سے آفتاب کی مانند درخشاں چہروں والے فرشتے اپنے ساتھ 2 جنتی کفن اور بہشتی خوشبو لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اطمینان پا جانے والی جان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رضوان کی طرف نکل چل، تو وہ مشک سے رستے ہوئے پانی کی طرح رستی ہوئی نکلتی ہے۔ اگر تم ان فرشتوں کو اس مرنے والے کے سوا دیکھو تو انہیں نکال دو، پھر وہ روح کو نکال لیتے ہیں۔ نکلنے کے بعد پلک جھپکنے کے برابر وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور خوشبو لگا کر وہ اس کی تکفین کرتے ہیں۔ اب اس سے ایسی خوشبو پھولتی ہے کہ شاید پورے روئے زمین پر کہیں ایسی خوشبو کا وجود نہ ہو، پھر اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کے جس گروہ سے گزرتے ہیں وہ پوچھ اٹھتے ہیں، یہ بھینی سہانی خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دنیا میں اس کے پکار جانے والے نام کو لے کر فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان پر اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ کر اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ اس طرح اس کی روح دوبارہ اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔
اب اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ کس طرح علم ہوا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اب آسمان کی بلندیوں سے یہ ندا آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے بہشتی جوڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کو جاتا ہوا ایک راستہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا و خوشبو ملتی رہے، اور پھر تا حد نظر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس خوشبو میں بسا ہوا ایک خوشبو پوش شخص آ کر کہتا ہے اب جیسے چاہو خوشیاں مناؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ وہ پوچھتا ہے اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ پکار اٹھتا ہے اے پروردگار قیامت برپا فرما دے، اے پروردگار قیامت برپا فرما دے تاکہ میں اپنے انجام کو پہنچ سکوں۔ حضرت ابن عبید الدنیا رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب مومن کے اس دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ اپنے لیے اللہ کی تیار کردہ چیزوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی جی توڑ کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں بے تاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور جب کسی کافر کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے لیے تیار کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا جی یہاں سے کسی طور نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے برے کرتوت کے باعث اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے، وہ ابن الخزرجی سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ نے ملک الموت کو ایک انصاری شخص کے سرہانے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ترجمہ اے ملک الموت میرے اس صحابی سے نرمی و مہربانی کے ساتھ پیش آ، کیونکہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی چشمان مبارک ٹھنڈی رہے۔ آپ کو اس بات کا علم الیقین کر لینا چاہیے کہ میں ہر مومن سے رفاقت رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ مہربانی ہی کا معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت قعب سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے تم اپنی وہ شکل دکھاؤ جس میں تم کسی مومن کی روح قبض کرنے جاتے ہو۔ چنانچہ ملک الموت نہایت دلکش و پرکشش انداز میں ان کے سامنے جلوہ کی نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن اگر اپنی جان کنی کے عالم میں دیدہ و دل کو تسکین فراہم کرنے والی اور کوئی عزت و کرامت نہ بھی دیکھے، صرف آپ کو اس صورت میں دیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہوگی، اسے مزید کسی چیز کی حاجت نہ رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، شکریہ۔